بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے وحی کی صورتیں بیان کی تھی، تو آج کے درس میں ہم اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم تاریخ نزول قرآن سے متعلق ہم بات کریں گے اور نزول قرآن کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ چنانچہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت تو اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا، پڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الی آخرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے، الی آخرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پھر ایک بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول تدریجاً ہوا ہے، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہو گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورۃ النساء میں ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔